بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سے، سبق نمبر 11، سبق نمبر 11۔ اس سبق میں انشاءاللہ آج ہم سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں فعل ماضی اور فعل ماضی میں ضربہ، سمع، علم، عمل اور نکات تعلیم یا شوق میں سے چند چیزیں دیکھیں گے۔ 16 نئے الفاظ ہیں سبق میں، جو قرآن میں 1966 بار آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اگر آپ جائزہ لیں تو سبق نمبر 11 کے ختم تک آپ 131 الفاظ سیکھیں گے، جو قرآن میں 30,797 بار آئے ہوئے ہیں۔ قرآن میں کل 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ اگر آپ اسکیل کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو اسکیل کے مطابق ہم اس وقت 30,000 کے الفاظ کراس کر چکے ہیں۔ صفر سے ہم نے آغاز کیا تھا، 5,000، 10، 20، 30,000 اور آج 30,797 الفاظ پہ ہم انشاءاللہ اس سبق کے اختتام پر پہنچ جائیں گے۔ 7 ہوم ورک ہیں، جس میں سے 2 ہوم ورک ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ اس میں پہلا تلاوت 5 منٹ قرآن پاک کو دیکھ کر اور 5 منٹ اپنے حافظے سے تلاوت تھی، اور پھر 2 پڑھنے کے انشاءاللہ آج سے وہ شروع ہو جائیں گے۔ کتاب سے اور بکلیٹ یا شیٹ آج مہیا کر دی جائے گی، اور اس سے پھر پڑھنے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سورہ اخلاص کا تعارف لیتے ہیں۔ یہ ابتدائی مکی سورہ ہے۔ یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم سورہ ہے۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پڑھیے۔ نام اس کا اخلاص، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ نام سے یہ ظاہر ہے۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ ہمارا معبود یہ ہے، اور اسے ٹچ سٹون آف تھیالوجی بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 811، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے سورہ اخلاص۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے سورہ اخلاص۔ اس سورت کو آخری 2 سورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اور قل کا لفظ قرآن پاک میں 332 بار آیا ہے۔ قالا 530 بار آیا ہے۔ کالا اس نے کہا، اور قل کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو 332 بار۔ قالا، قالو 530 اور قالو 332۔ ہوا وہ، اللہ اللہ تعالی، احد ایک ہے، احدن ایک اکیلا، ایک اکیلا۔ احدن کا مطلب ہوتا ہے ایک اکیلا۔
ایک کے معنی ہے یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی احد ایک کے معنی میں آتا ہے، اور یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کو آپ احد نہیں کہہ سکتے۔ مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں ذات میں ایک۔ سب سے پہلی چیز ہے ذات میں ایک، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں، باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی کوئی نہیں۔ اور پھر صفات میں ایک، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں، مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور جتنے بھی اس کے صفاتی نام ہیں، اس میں بھی وہ اکیلا ہے، ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس کا۔ اور پھر تیسری بات حقوق، حقوق میں ایک، ذات میں ایک، صفات میں ایک، اور تیسری بات ہے حقوق میں ایک۔ پوجا، پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے۔ اور پھر چوتھی بات ہے اختیارات میں ایک، اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا، کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی شریک نہیں۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور توفیق کی دعا کرتے رہیے۔ کل یعنی تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو وقت آتا ہے جی علمو کا، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ۔ تو ہم اپنے پینل میں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک والنٹیئر قل هو اللہ احد پہ ان تشریحات کی روشنی میں ہمارے سامنے بات رکھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو آپ میں کر لوں؟ ہاں جی پہلی آیت پہ ذرا آپ کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ، اللہ، احد، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ یعنی قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اس کے باپ ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹیاں ہیں، نہ کوئی اور رشتہ دار ہے، اکیلے تنہا ہے، فیصلے کرنے والا۔ وہ اپنے یعنی صفات جو ہے اس میں بھی تنہا ہے، اکیلے ہے، کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلا کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی اس کی جیسا سن نہیں سکتا، کہ اللہ کا ایک صفت ہے، اس کا علیم ہے، تو ہر چیز پر علم رکھتا ہے، دنیا کی کسی بھی کونے میں اور کسی بھی جگہ پر وہ تو اس کو آتا ہے۔ اور حقوق میں جیسے فرشتہ، جب حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، یعنی بندگی کریں اللہ کی، اس کا حق ہے۔ کسی اور کا سامنے رکوع سجدہ دعا کرنا ناجائز ہے، اسی کے لیے پرستش کرنا، عبادت کرنا صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ اور اختیارات میں جیسے مطلب اگر ایک جگہ تو میں نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ اختیارات اللہ کی یہ ہیں اختیار کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر کسی کے ساتھ وہ بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے پوری دنیا پیچھے یعنی پڑ جائے تو وہ
اس کو ہلاک نہیں کر سکتا، دنیا کے جتنے بھی لوگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کسی چیز کا حلال و حرام بنانا یہ اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں. نہ پیغمبر کر سکتا ہے حلال و حرام، اور نہ کوئی اور. اللہ جو حرام کر دے تو حرام کر دے، حلال کر دے ہمارے لیے حلال کر دے. تو ہمیں اپنے نفس کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے خواہشات کی بندگی نہیں کرنی چاہیے. صرف اور صرف بندگی اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. نفس کی بندگی سے بچے، شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ قل هو اللہ احد کے معنی ہیں اس پہ پورا اترنے کی ہمیں طاقت دے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر جی، بڑے بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سب اس کے صفاتی نام، اور باقی سب اس کے صفات والے نام ہیں، جیسے الرحیم، الکریم، الصمد، یہ بھی جو ہے اس کا صفاتی نام ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز. اور الصمد کا لفظ قرآن پاک میں ایک بار آیا ہوا ہے، اور وہ یہیں پہ آیا ہوا ہے، الصمد. اللہ الصمد، بے نیاز، یعنی کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج. سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد یعنی سب اس کے محتاج ہیں، اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ڈائیگرام بھی آپ کے سامنے موجود ہے جی. سب اس کے محتاج ہیں، اسی سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. الصمد ہے، بے نیاز ہے اپنی ذات میں. مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. اللہ صمد یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، وہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں، بلکہ ابھی ہم کہیں تو اربوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے، اللہ الصمد. یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر. آج تک تو نے میری تمام ضرورتوں کو پورا کیا، تو تجھ سے ہی دعا ہے اے اللہ آگے بھی میری ضرورتوں کو پورا کر. اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ. یہ بھی ہماری دعا ہونی چاہیے. تو اللہ الصمد. علم کی باری آتی ہے، اب آپ نے سکھانا ہے. تو دیکھتے ہیں ہمارے افضال بھائی کیا لے کے آئے ہمارے لیے. جی افضال بھائی، اللہ الصمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ الصمد کا جو تصور ہے، یعنی اللہ کے بارے میں اللہ کی برابری کی کوئی کسی حالت میں کسی شکل میں بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے یعنی وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تمام دنیا میں تمام انسانوں کو کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، لیکن اللہ جو ہے اس چیز سے بے نیاز ہے. اور اللہ یہ سمجھ کر پھر اللہ ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں آ سکتا. اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کے بغیر، کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو وہ ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، جبکہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. غیب کا علم سے اسی کو ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے، وہ ہم جان جاتے ہیں. اور وہ اگر ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کچھ نہیں معلوم. اس کا ثبوت جو آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جو فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا جو تم نے ہمیں بتایا تھا وہ ہمیں معلوم ہے. پھر آدم سے پوچھا تو آدم نے ساری چیزیں بتائیں. تو یہاں یہ چیز مسلسل مل رہی ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے خیال میں دو الفاظ کے علاوہ اس سے زیادہ اور میری سمجھ نہیں آیا. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. تو اور یہ دعا ہماری ہونی چاہیے کہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آگے بھی کر.
اور اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اگلی آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ لم ڈڈ ناٹ، پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ لم ڈڈ ناٹ یعنی 348 بار قرآن پاک میں آیا ہے، پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ لم یعنی کہ ڈڈ ناٹ، لیکن آگے اس کے جو ہے یلد آ رہا ہے۔ یلد کیا مطلب ہے؟ یا سے شروع ہو رہا ہے تو مضارع آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، ٹھیک ہے، لم جو ہے مضارع کو پاس میں لے جاتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ اس نے کسی کو پیدا جنا یعنی وہ خود جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے لن، 106 بار جو کہ قرآن پاک میں آیا ہے، تو یہ لگتا ہے مضارع کے ساتھ، ول ناٹ کی معنی دیتا ہے، یعنی مضارع کے معنی دیتا ہے۔ پہلا والا جو ہے ماضی کے معنی دیتا ہے اور دوسرا جو ہے مضارع کے معنی دیتا ہے۔ لم جو ہے ماضی کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور لن جو ہے مضارع کے معنی دیتا ہے، فیوچر ٹینس کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لم 348 بار، لن 106 بار۔ اب لفظ ہے جی دیکھیں لم یلد، نہیں اس نے جنا، 348 بار آیا ہوا۔ جیسے والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے الفاظ سے ہم واقف ہیں، تو یلد سے بھی اسی طرح ہمیں جو ہے واقفیت ہونی چاہیے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ یولد جو ہے ایک بار آیا ہوا، ولم یولد، ٹھیک ہے، یلد اس نے جنا ایکٹیو وائس ہے، اور یولد وہ جنا گیا پیسو وائس، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، جیسے عام اردو میں ترجمہ اگر کریں گے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا۔ آئیے مطالعہ کے بعد دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور، احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ اولاد کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اصل میں دیکھیے کئی ضرورتیں انسان کی جس کی وجہ سے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں، اس کا جو مشن ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے نام کو لے کے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کو کوئی باپ ہے نہ اس کی ماں، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بیٹا، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اولاد کمزوری کی نشانی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو اولاد کے پاس پھر ہم جو چلے جاتے ہیں، اولاد ہمارا سہارا بنتی ہے۔ ہم کام کرنے کے بالکل قابل نہیں ہوتے تو اولاد جو ہے ہمیں سہارا دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے اولاد۔ اور جب ہم مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہمارا نام زندہ رکھتی ہے اولاد، ہمارے مشن کو زندہ رکھتی ہے۔ ہم جو کام دنیا میں کر رہے تھے اس کو تکمیل تک پہنچاتی ہے اولاد ہماری۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ بور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس نے کہاں ختم ہونا ہے؟ اس نے تو ختم نہیں ہونا، اس نے تو مرنا نہیں ہے، اسے تو اونگ تک نہیں آتی، تو اس کو کیا اولاد کی ضرورت پڑے گی؟ وہ ہمیشہ رہے گا، تو اولاد کی اس کو کسی لاجیکلی بھی اگر آپ سوچیں تو اس کو ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہا گیا لم یلد ولم یولد، دونوں جو ہے اسٹرانگ کلمے استعمال ہوئے، لم کے کلمے استعمال ہوئے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے، جو کہ اللہ کو آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی اور نصرانی دونوں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں جنے ہوئے بیٹے ہیں۔ عام بھی بیٹا نہیں کہتے، عام لفظوں میں جیسے ہوتا ہے کہ جی عام کوئی کہے جی جیسے
اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا کہہ دیا، وہ نہیں، وہ کہتے ہیں جنے ہوئے بیٹے ہیں، بیگاٹن سن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو 150 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ جو عیسائی ہیں ان تک یہ ہم نے پیغام پہنچا دینا ہے، ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تم غلط عقیدہ رکھ رہے ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ذرا پریکٹس کریں اس آیت کی، لم یلد ولم یولد۔ جی حضرت نبی بھائی کی باری آتی ہے۔ کر رہا ہوں۔ جی جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد، لم نہ، یلد اس نے کسی کو جنا، ولم او نہ، یولد وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کوئی ان کا باپ ہے نہ کوئی یہ اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، یہ جو ہم انسان اور یہ جو بنا رہے ہیں تھیوریا، تو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور بیٹیوں کی اور اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یعنی فیوچر کا سہارا ہوتا ہے، کہ ٹھیک ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے تو اولاد جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے پاک ہے، ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے، جیسے اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، تو اس کو ان کو بیٹے اور اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ان کی اولاد جو ہے اس کے کام کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اولاد کی اور اس کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آیات میں اس آیات کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، یعنی 1.5 ارب تو بتا رہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عیسائی ہوں گے کہ یہ غلط رکھتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ کہ تم نے مجھے سوا میرے دو اپنے اور تم کو یعنی الہین کا دعویٰ کیا تھا، تو انکار کریں گے کہ یا اللہ میں کبھی آپ پاک ہے، میں اس طرح بات نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ پیغام عیسائیوں تک اور ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے لیے شریک رکھتا ہے، یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے، اور ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس دعوت کو آگے پھیلانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ وَلَمْ يَكُنْ، واو اور لم نہیں، یکن ہے، یکن ہے، یکن کا لفظ جو 31 پر آیا ہوا ہے قرآن پاک میں، یکن ہے، کانا سے ہے یہ، انشاءاللہ کانا کی گردان جب ہم آگے چل کے کریں گے تو اس میں یکن آئے۔ اس کا، اس کے لیے لکم جیسے تھا نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، اسی طرح ولم یکن، ٹھیک ہے، اس کا اس کے لیے، اور نہیں ہے کفون لہو، اس کا، یہ تھا جی لہو، ٹھیک ہے جی، لہو اس کا اس کے لیے، لہو اس کا اس کے لیے، جیسے لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، ٹھیک ہے، لنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، لہو لہم، لکھا لی، لکھم لنا، تو اس میں آیا لہو، پہلا ہی گردان کا سیغہ کہ لہو اس کا۔ کفون ہمسر، کفون ہمسر یا برابری کا، عام لفظوں میں کہیں گے برابری کا، کفون کا بھی کلمہ ایک بار آیا ہوا ہے قرآن پاک اور یہیں پہ آیا ہے۔ احد کوئی، اب کفو رشتہ طے کرتے ہوئے کفو کا خیال رکھا جاتا ہے، لڑکی کا خاندان لڑکے کا خاندان، اگر بہت زیادہ اونچ نیچ ہو جائے آپس میں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے، تو اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ کفو کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ دونوں کا برابری کا معاملہ ہو، بہت بڑا فرق نہ ہو۔ احد کوئی،
अहद का मतलब है कोई, अहदुन कोई, कुल हो अल्लाह अहद एक, सिर्फ अल्लाह के लिए अहद आता है, ठीक है जी। और कोई मनफी मानों में है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई भी यानी मनफी के मानों में एक जो है सिर्फ अल्लाह के लिए अहदुन, और आखिरी जो अहद है ये मनफी के मानों में आ रहा है कोई। अच्छा जी, मुताला के बाद अब देखते हैं दुआ, एहसाब, प्लान, तबलीग, तसव्वुर और एहसास के साथ दिल में इसकी अजमत ऐसे छाए कि कोई भी दूर दूर तक नजर ही ना आए, न जात में, न सिफात में, न हुकूक में, न अख्तियारात में। यानी अल्लाह ताला की अजमत हमारे दिल में इतनी छा जानी चाहिए कि हमें दूर दूर तक कोई नजर ही ना आए, न जात में, न सिफात में, न हुकूक में, न अख्तियारात। ये चीज जो है हम तसव्वुर और एहसास के साथ इसको हमने देखना है। और फिर क्या मेरे ज़हन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूं, ये चीज, किसी और से उम्मीदें लगा के बैठा हुआ हूं, किसी और को ताकतवर समझता हूं, ये भी हमने एहसाब करना है आपका। क्या एहसाब करना है? क्या मेरे ज़हन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूं, किसी और से उम्मीद है, किसी और को ताकतवर समझता हूं, तो ये एहसाब है। और फिर दुआ क्या हो, ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर दे, जो कि ऑलरेडी वो कर रहा है हमारी जरूरतों, और हमारी हिफाजत भी कर रहा है, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा भी कर रहा है। और ये दुआ करें हम कि ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, इसीलिए कहा जाता है नेमल मौला नेमन नसीर। सबसे बड़े कलमात हैं जी, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला नेमन नसीर। तो ये आयत है जी, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसकी अब तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ जरा प्रैक्टिस कराइए जी अफजाल भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वलम यकुन का मतलब है और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन हमसर यानी हम पल्ला, अहद कोई भी। यहाँ पर यह है इसका कि सिलसिला कि हम जहन में कोई ऐसी बात ना हो, यानी हमारे दूर दूर तक भी आमतौर पर हम लोग इतनी कमजोरी है कि हम कोई बात भी होती है, मिसाल के तौर पे किसी जगह जाना है, आपने वीजा लगवाने जाना है अमेरिका का, अब सोच रहे हैं यार कोई आदमी मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, इंटरव्यू ऐसा ले ले वो ले ले, और जो जानने वाले हैं, जो यकीन करने वाले हैं, वो अल्लाह पे यकीन करते हुए चले जाते हैं, उनका काम ऐसे हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो मतलब ये मेरे ध्यान में होना चाहिए कि हमारे काम कोई नहीं कराता, अल्लाह ही कराने वाला है। अल्लाह में हमारा इतना यकीन हो जाए कि हम किसी की उठ के न देखें, किसी का यकीन, सबकी यकीन खत्म हो जाए और फिर अल्लाह भी यकीन बढ़ जाए। और उसकी जात जो है उसकी वो बराबरी नहीं कर सकता, और जिसकी सिफात हैं उसको कोई नहीं कर सकता, पूरे उसके तमाम सिफात और जात जो है उसका मुकाबला हमारे ध्यान में उसकी इतनी इतनी अजमत होनी चाहिए, हमें पूरा पूरा यकीन हालात में उसकी जात पे भी, उसकी सिफात पे भी, और जो हमें दे रहा है उस पे भी, और जो इख्तियार हैं सब पे हमें जो होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान में बता दूंगा कि ये जो आयत उतरी थी, तो मुशरिकीन ने पूछा था नस्ल के बारे में, नस्ब कि अल्लाह का नस्ब क्या है, तो उस पर ये आयत उतरी थी, जिसमें उन्होंने हर चीज की इजाजत कर दी कि उसके हम पल्ला कोई नहीं है, हम असर कोई नहीं है, न उसे किसी ने पैदा किया है, न वो किसी से पैदा हुआ है। और ये जब इसके अंदर खास बात और ये है कि इसको, इस आयत को रद्द कुफर कहा जाता है, यानी जब भी कुफर का जब भी आपको तोड़ फोड़ना है तो ये आयत उनके लिए मिसाल है और सबूत है। इसके बाद उनके सारे जवाब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मुशरिकीन के तो नस्ल थे ना, उसके बुत के बाप दादा जो उनके सिलसिले चले आ रहे थे। अल्लाह ताला का निज़ाम कोई नहीं, जब रसूल से सवाल ने किया, फौरन ये आयत उतरी, आपने इसका जवाब इस आयत को पढ़ के दिया। और असल में इसमें यहाँ है कि ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह अपना यकीन इतना बढ़ा दिया मेरे अंदर कि मेरे मुझे तेरा ही यकीन हो, किसी का यकीन न रहे। ये मैं हर चीज की हालत, मुझे किसी तनखी की जरूरत भी हो तो मैं तुझसे मांगू, मुझे कपड़े की जरूरत है तो मैं तुझसे मांगू, नहीं कोई छोटी सी बड़ी सी बड़ी कोई चीज भी है,
اس کا اتنا یقین ہو جائے کہ تو ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، باقی تو یہ وسیلے بن جاتے ہیں. یہ ہے جی اس کا سلسلہ ہے. اللہ تو میرے کافی ہو جائے، اور یعنی میری، اور دوسرے یہ کہ ہماری حفاظت اللہ ہی کر سکتا ہے. آپ جنگل میں جا رہے ہوں تو جانور درندہ آ جائے گا، اللہ بھی یقین ہے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اللہ بھی یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میں حفاظت کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ حملہ بھی نہیں کرے گا آپ پر، آپ محفوظ رہیں گے. یعنی اتنا یقین ہونا چاہیے. اس کا بڑا واقعہ ہے کہ ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ صاحب میں ندی پار کر لیتا ہوں بسم اللہ کر کے، بسم اللہ کر کے کرو ندی پار کر لو گے. تو وہ روزانہ وہ بندے بیچارہ معمولی سے بندہ تھا، لیکن اس نے یقین کھلی مولوی صاحب پہ، ڈیلی وہ جانا وہاں جاتا رہا. ایک دفعہ انہوں نے بلایا مولوی صاحب کو، آج میرے گھر چلو دعوت ہے. اب ندی پہ پہنچے تو کہنے لگی چلو کشتی کہاں ہے؟ کہنا میں تو بسم اللہ کر کے پار کرتا ہوں، آپ نے بتایا تھا. لیکن ان کا یقین اتنا نہیں تھا، پھنس گیا وہاں پر. یہ مجھے بڑی اچھی مثال ہے اس بات کے لیے کہ اللہ پہ یقین ہو جائے تو اللہ کی مدد کرے گا. شرط یہ ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. ایمان نام یقین کا، جب یقین نہیں تو شک ہے، جہاں سے شک ہے وہاں کفر شروع ہو جاتا ہے. جزاک اللہ جی، بس جی میرے خیال سے بھی جزاک اللہ خیر افضال بھائی. تو اب یہ کہ محبت سے بار بار پڑھیے اس سورت کو. ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی جی اور ہاں سورت پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ترمذی کی یہ روایت. سبحان اللہ. نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ محبت کس طرح آئے گی؟ اب چند ایک کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے. اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں گے، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر ہوں، مشہور کھلاڑی ہوں، بہت بڑے آفیسر ہوں یا تاجر وغیرہ ہوں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے ان کا ضرور ذکر کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہیں جناب، اور میرے بھائی فلاں آفیسر ہیں وغیرہ، آرمی میں ہوتے ہیں، جنرل ہیں، بریگیڈیئر ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے آپ کو لے جائے گا اس طرف. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، اور ہم سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا ہے سورہ الاخلاص میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو ہمیں بار بار اس کا ذکر کرنا چاہیے، محبت سے کرنا چاہیے، اپنے دل و جان سے اس کا ذکر کرنا چاہیے. جہاں کوئی اس کا ذکر کرنے والا نہ ہو، وہاں ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں. جہاں کوئی غلط اس کا ذکر کر رہا ہو، اس کو ٹھیک کریں. ان کو جیسے ابھی بات آئی ہے کہ جی 1.5 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ افراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ کو یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کے وہاں کھڑے ہو کے یہ بات ہم کریں اور اس صورت کو پیش کریں ان کے سامنے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ایک اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے 99 نام ہے، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا. جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی یہ ساری صفات جو ہے ذاتی صفات ہے، اس کی اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور اس کی ان صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ان صفات کے اندر موجود ہے، کتنی اس کے اندر یہ لامحدود طاقتیں ہیں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہے. اور اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی صفت بھی کسی کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں یہ صرف اسی کی ہیں، کسی اور کے اندر یہ صفات اس درجہ میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے، اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس سورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے۔ اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی بنائیے کہ کس طرح اس ایک اللہ کے پیغام کو میں پھیلاؤں گا، پوری دنیا تک پھیلاؤں گا، اپنے سرکل میں پھیلاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم دوسرا جو ہے اس کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قواعد یعنی گرامر کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کر رہے ہیں۔ فعل ماضی انشاءاللہ ہوگا آج۔ ضربہ، سامعہ، عالمہ، عاملہ کی مشق انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو ہم یہ سارا جو گرامر کا سلسلہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں جی ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی کہ اپنے پورے جسم کے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں اس لفظ کو سوچتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے، پھر اس کو بولتے ہیں زبان سے، پھر بتاتے ہیں دوسروں کو، اور پھر دل سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، مل جل کر کرتے ہیں یہ، تاکہ ہم اس گرامر کو سیکھ لیں اور ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے الفاظ جو ہے آپ کو اسبر ہو جائیں گے اور یاد ہو جائیں گے۔ تو ہم نے شروع کیا تھا جی الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتا دی جائے کہ یہ جو زبان ہے نا، عربی زبان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جو ہے اسٹریٹ لینگویج اس کو بولتے ہیں کہ جو گلی محلوں میں بولی جاتی ہے عربی زبان، ٹھیک ہے۔ دوسری زبان جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لغہ فصحی، جیسے یہ قرآن کی زبان ہے۔ اور تیسری زبان جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ آپ کی کلوئیکل عربک، یعنی کہ جو کہ عام جس میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ تیسری زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو عربی سیکھنی ہے، ہم کون سی عربی سیکھ رہے ہیں؟ لغہ، یہ جو قرآن کی عربی ہے وہ اس کو سیکھ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو قرآن کی عربی اس کو ہم نے سیکھنا ہے، یہ ہمارا آبجیکٹو، کیونکہ یہ قدیم عرب جو زبان بولتے تھے یہ وہ زبان ہے قرآن کی زبان، اور آج کل کی جو زبان ہے وہ بالکل وہ چینج ہو جاتی ہے، چینج ہوئی ہے۔ تو ہم جو زبان سیکھ رہے ہیں وہ قرآن کی زبان، ٹھیک ہے جی۔ قدیم عربوں کی یہ زبان تھی تو وہ قرآن کی زبان ہے۔ تو الفاظ کی بھی 3 قسمیں ہیں، جیسے عربی کی 3 قسمیں تھیں، الفاظ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ وغیرہ، یا اس کی صفت ہے مسلم، مومن وغیرہ۔ نشانیاں اس کی ہم نے دیکھی تھی، الف لام شروع میں، تنوین آتا ہے، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آخر میں، واو نون پہ خاتمہ ہوتا ہے، یا نون پہ خاتمہ ہوتا ہے، الف تا پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور پتہ چلے کہ کب ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، یا ہو رہا ہے، یہ پتہ چلے اس میں زمانہ یعنی کچھ پایا جائے گا، اس کو فعل کہیں گے۔ اور آج کل ہم فعل کر رہے ہیں، حرف ہم نے کر لیے، کافی حروف ہم نے شروع میں سیکھے۔ حرف کیا ہوتے ہیں؟ اپنا خود ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، نان سینس ان کا معنی ہوتا ہے، کچھ معنی نہیں ہوتا کہ آپ سمجھ سکیں اس سے کچھ، آپ کو کچھ نہیں سمجھ آتا۔ میں کہتا رہوں کہ جی میں، ٹھیک ہے، کو تک کچھ نہیں پتا چلے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔
تو جب تک اسموں اور فعلوں کو اس کے بعد کوئی اسم آئے گا یا فعل آئے گا پھر پتہ چلے گا. آپ کہیں جی جدہ سے، ٹھیک ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں، لیکن عربی میں کہتے ہیں جی پہلے آتا ہے حرف اور پھر آتا ہے اس کے بعد من جدہ الہ، ٹھیک ہے جی، الہ الامریکہ، ٹھیک ہے، من جدہ. تو اب جو ہے الہ من میں پکارتا رہوں، کچھ اس کا مطلب نہیں، ٹھیک ہے، جب تک اس کے بعد اسم یا فعل کوئی آئے گا نہیں. تو آج کل ہم فعل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کو آج دوبارہ دیکھتے ہیں. فعل یعنی ورب. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. کوئی سے 3 حروف اٹھائیں، ان کو جو ہے ایک ترتیب میں جوڑیں تو وہ آپ کا فعل بن جائے گا. جیسے فعل سے، جیسے فا عین لام کو ہم نے جوڑا تو ایک فعل بن گیا فعل. فا تا خا کو جوڑا، فعل بن گیا فاتح. نون صاد را کو جوڑا، فعل بن گیا ناصرہ. اور ضاد را با کو جوڑا، فعل بن گیا ضربا. فعل اس نے کیا، فاتح اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی، ضربا اس نے مارا. تو اس طرح بنیادی معنی جو ہے اس کے ماضی میں ہوتے ہیں. کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے اس کے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ کس میں ہوتے ہیں؟ ماضی میں ہوتے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، ٹھیک ہے، پرفیکٹ ٹینس بھی اس کو انگلش میں بولیں گے. اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے، فعل مضارع میں ایک چیز مختلف ہے انگریزی کے لحاظ سے کہ انگلش میں فیوچر ٹینس کہتے ہیں، تو لیکن یہ جو ہے یہ آپ کا فیوچر ٹینس بھی ہوتا ہے اور پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں پائے جاتے ہیں. اور ایک اور فعل ہے فعل امر، حکم کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا اس کو آج کل ہم کر رہے ہیں. تو اس کی پہلی گردان تھی جی جو کہ فعلہ کی ہم نے کی تھی معنی کے ساتھ. اب یہ کہ اس میں علمو لکھا ہوا ہے، تو اس میں حضرت نبی بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ ٹی پی آئی کے ساتھ یہ گردان کر دیں ود میننگز. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا، ایک انگلی سے دائیں طرف، فعلا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر جی. اس کے بعد یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں حل فعلا، یہ جو ہے علمو نہیں ہے اس میں، تو میں ہی کہہ دیتا ہوں یہ حل فعلا، کیا اس نے کیا. جواب میں بالکل اسی طرح آئے گا، صرف نام کہہ جائیں گے. نام کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، جی ہاں اس نے کیا. نام فعلا، کوئی چینج نہیں آئے گی. اسی طرح حل فعلو، کیا ان سب نے کیا. جواب میں بھی اسی طرح آئے گا نام فعلو. جہاں چینج آتی ہے وہ نیکسٹ آ رہا ہے. چلیے جی، یہ سوال ہے آپ کے لیے حضرت نبی بھائی، حل فعلتا کیا مطلب ہوگا؟ کیا آپ نے کیا. کیا آپ نے کیا. اور جواب میں کیا ہوگا جی؟ جواب دیجئے. نام فعلتو، نام ہاں میں نے کیا. ہاں میں نے، فالتو ہو گیا. ٹھیک ہے جی، فالتا سوال ہوا تھا اور فالتو جواب ہو گیا. میں جیسے ہم کہہ رہے تھے فالتو جو ہے میں، اس کا یعنی فالتو میں. تو اسی طرح فعلتم اب آیا جی، حل فعلتم کیا مطلب ہوگا جی؟ کیا تم سب نے کیا. ہاں جی. اور جواب میں ہوگا نعم ہاں، فعلنا ہم سب نے کیا. نہ ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ نہ آئے گا جواب. نئے الفاظ جیسے خیر ہم نے شامل کیا تھا، اس میں خیرن اچھی بات، ٹھیک ہے جی. اور آبجیکٹ کے طور پر آئے تو خیرن، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. خیرن جو ہے اصلی حالت جو ہوتی ہے، اس کی اصلی حالت اس کے پیشیں سنگل پیش بھی ہو سکتی ہے اور ڈبل پیش بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی اسم جو ہے اپنی اصلی حالت میں پیش کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سنگل بھی ہو سکتی ہے، ڈبل بھی ہو سکتی ہے. اور اگر وہ اس کی حالت تبدیل ہو جائے تو وہ جو ہے اگر
اس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے یا آبجیکٹ ہے وہ، تو وہ پھر دو زبر کی صورت میں یا ایک صبر کی صورت میں ہوتا ہے، اسے نسوی حالت. اور اس کو کہتے ہیں کون سی حالت ہے جی؟ یہ اس کی فاعل ہے. رفع. جی ہاں جی، یہ رفعی حالت ہے. مرفوع ہے، مرفوع بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی اس کی اتنا زور نہیں دیتے. بہرحال مرفوع، اور یہ ہے جی منصوب. ٹھیک ہے، نصب اور یہ رفع. رفع نصب رفع. کوئی بھی اسم جو اصلی حالت اس کی رفع کی حالت ہوتی ہے. سنگل پیش، دو پیشیں ہوں گی، یا پھر جو ہے جب جمع میں ہم جائیں گے تو واو نون لگا ہوگا اس کے آگے. ٹھیک ہے، یا الف تے لگا ہوا ہوگا مونس کی شکل میں. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ آبجیکٹ کی صورت میں آئے گا، فاعل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو آبجیکٹ کی صورت میں آئے گا تو پھر جو ہے اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اس کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں، پیش ہٹ کے زبر آ جاتے ہیں، یا پھر بعض اوقات جو ہے کیا ہوتا ہے ایک زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی حالت ہے کہ اس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے. اور جب اصلی حالت میں کام کرنے والا ہوتا ہے جو بھی اسم ہوتا ہے، لیکن جب اس پہ کام کا اثر ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کے اعراب تبدیل ہو کے دو زبریں آ جاتی ہیں، ایک زبر آ جاتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے دو زیریں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، دو زیر کی صورت میں آتی ہے پیچھے اگر پریپوزیشن لگ جائے تو. یہ چیز آپ نے یاد رکھیں، کب پیش آتی ہے، کب زبر آتی ہے اور کب زیر آتی ہے. اصل حالت جو ہے اس کی سنگل پیش، دو پیش. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر وہ اس کے اوپر اس کو مار لگ رہی ہے، اس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے، تو وہ بن جاتا ہے آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو پھر دو زبر یا ایک زبر. اور بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی پریپوزیشن لگا ہوا ہے، کوئی حرف آ گیا، پریپوزیشن جسے کہتے ہیں، حروف جر اس کو بولتے ہیں، تو پھر جو ہے زیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، دو زیر یا سنگل زیر رہ جاتا ہے. تو یہ جسٹ ایک ایڈوانس چیز تھی، احتیاطاً میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن بعد میں اس تفصیل سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے جی. اب صرف بات ہو رہی ہے خیر کی. الفعل خیر، کیا اس نے کوئی اچھا کام کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے جی جو جیسے خیرن اگر کہا ہے تو جواب میں بھی خیرن آ رہا ہے. دیکھیں، الفعل خیرن، کیا اس نے کوئی اچھا کام کیا؟ تو آپ جواب دیں گے جی نام فعل خیرن، جی ہاں اس نے اچھا کام کیا. الفعلو خیرن، اب یہ خیرن کی جمع نہیں لائیں گے یہاں. ٹھیک ہے جی، فعلو ہم جمع میں لائے، لیکن خیرن اسی طرح خیرن رہے. کیا اس نے کوئی، کیا انہوں نے کوئی اچھا کام کیا؟ نام فعلو خیرن، جی ہاں انہوں نے اچھا کام کیا. اب جو ہے سامنے والے کی بات جب ہوئی تو یہاں پہ تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے جی، حل فعلت خیرن، جواب ہوگا جی نام فعلت خیر. حل فعلتم خیرن، جواب ہوگا نام فعل نہ خیر. تو افضال بھائی اس میں آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا؟ ہاں جی بالکل ہوا، بالکل سمجھ میں آ گئی بات. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا جیسے فعلا ہے تو جواب میں بھی فعلا ہی رہے گا، فعلو ہے تو جواب میں بھی فعلو ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر فعلتا ہے سامنے والے سے، جی جی فعلتا ہے سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں آپ، تو جواب میں اپنا جواب آپ دیں گے، کیونکہ سامنے والے آپ کی طرف جب کوئی کہے گا نا کیا آپ نے کوئی اچھا کام کیا، تو آپ اپنی بات کریں گے نا، نام فالتو خیرن، جی میں نے اچھا کام کیا. فالتو کی ہوئی تھی نا، فالتو آ گیا یہاں پر. بالکل جی، فالتو کی بات، تو فالتو آگے لگانا، فالتا کے لیے فالتو لگانا ہے، اور فالتم کے لیے آپ نے فعل نہ لگانا ہے کہ ہم سب نے. تو وہ پوچھ رہا ہے جی حل فعلتم خیرن، کیا آپ سب نے کوئی اچھا کام کیا؟ آپ کو اس کی پریکٹس کرانے پڑے گی، ہم لوگ ہوتا جائے ہوگا یہ حساب سے. جیسے پریکٹس آپ کرا رہے ہیں گرامر کی، جی جی پریکٹس کی ضرورت ہے، پریکٹس ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. بالکل جی. تو آپ ذرا میرے پیچھے پڑھیں نا جی، حل فعلتم خیرن، حل فعلتم خیرن، خیرن، نام فعلنا فعلنا خیرن، جی ہاں جی. حل فعلتم خیرن، جواب ہوگا نام فعلنا خیرن. فعلنا خیرن. ٹھیک ہے جی. جب تم آتا ہے تو نہ آگے جواب میں آتا ہے فعلنا. ٹھیک ہے جی. اور جب تا آتا ہے تو تو آ جاتا ہے
جب تا یعنی آپ کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ نے، تم نے کوئی اچھا کام کیا، تو جواب آتا ہے جی میں نے اچھا کام کیا، نام فالتو خیرن. اور باقی جو فعال ہے اسی طرح رہتا ہے. اس نے پوچھا جا رہا ہے تو آپ جواب میں ہی کہیں گے ہاں جی اس نے ہی اچھا کام کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے اچھا کام کیا، آپ انہوں نے ہی کیا، وہی رہے گا، فعالو ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن جب تا کی بات آتی ہے، آپ نے اچھا کام کیا، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو یہ نہیں کہتے نا آپ نے اچھا کام کیا، جواب میں آپ کہیں گے جی ہاں میں نے اچھا کام کیا. میں نے کیا. جب آپ سے پوچھا جائے آپ سب نے کوئی اچھا کام کیا، تو آپ کہیں، آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہاں جی آپ سب نے اچھا کام کیا. آپ اردو میں بھی یہی کہتے ہیں ہم، جی ہاں جی ہم نے اچھا کام، ہم سب نے اچھا کام. تو اس لیے جو جواب یہ ہے، یہ فعال نہ کیوں آ رہا ہے، یہ وجہ ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. فالتو کیوں آ رہا ہے، یہ وجہ، یہ سمجھنے کی بات ہے یار. ٹھیک ہے جی. اور یہ گرامر چینج، فیل پہ گرامر چینج ہو رہی ہے، فیل پہ. بالکل جی، فعل پہ گرامر چینج ہو رہی ہے. فعل فعالتا ہے تو فالتو جواب میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور فالتو میں تو فعالنا آ رہا ہے. بس بالکل آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. ایک چیز یہاں سمجھ لینی ہے بس. تو آگے بھی اسی طرح پریکٹس ہوا کریں گی، تو ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو باقی سارا آپ کو جو کلیئر ہو جائے گا. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. آج کے جو ہمارا سبق ہے اس میں 4 افعال ہم کریں گے. اس میں ہوم ورک بھی انشاءاللہ شامل ہوگا آخر میں. 2 جو ہے یہ دوسرے کلر میں لکھے ہوئے، یہ شاید آپ کے ہوم ورک ہوں گے انشاءاللہ. اور 2 یہاں ہم پریکٹس کریں گے. ضربا اس نے مارا، ضرب لگائی مارا. ٹھیک ہے جی. سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، اور عاملہ اس نے عمل کیا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا اس کے ذرا افضال بھائی آپ پڑھیں نا، سارے 4 افعال پڑھیں اور اس کے معنی یہاں جو لکھے ہوئے ہیں یہ ذرا پڑھیے ایک دفعہ. ضربا اس نے مارا. ہاں جی. سمعہ اس نے سنا، علما اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. ہاں جی. ایک بار اور کہہ سکتے ہیں، ذرا ایک بار اور کہیے. ضربا اس نے مارا، سمعہ اس نے سنا، عاملہ اس نے جانا، عاملہ وہ علمہ تھا، پہلے تھا علمہ اس نے جانا، اور عاملہ اس نے عمل کیا. بالکل صحیح ہے. تو بہت زبردست ہی آپ نے اپنی خود غلطی درست کر دی. تو ٹھیک ہے جی. 4 یہ افعال کلیئر ہے. اور میرے خیال میں حضرت نبی بھائی سے پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ تو بالکل جانتے ہیں اس کو. آگے بڑھیں گے جی. ضربا اس نے مارا. ٹھیک ہے جی. ضربا ضرب کہتے ہیں جی. ضرب یا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضرب لگائی جی اس نے، ضرب. ضرب صحیح ہے. ہاں جی. تو ضربا عربی میں ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے مارا. اور اسی لیے آپ کو بولا تھا کہ کیا ہوتا ہے جی، کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے اپنی ماضی کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضربا اس نے مارا. اچھا. ضرب جو ہے یہ مارنا ہے، یہ عمل ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ضربا مثلا اس نے مثال بیان کی. اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ضربا یعنی ہوتا ہے، یعنی کہ ضربا اس نے مثال بیان کی، یہ بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو مارنے کا معنی اور دوسرا مثال بیان کرنا. چلیں جی. اس کے پہلے 2 صیغے جو ہے بالکل اسی طرح ہوں گے جس طرح آپ نے فعلا کے کیے تھے، اسی طرح پہلے 2 صیغے اسی طرح ہوں گے. اس نے مارا، انہوں نے مارا. ٹھیک ہے جی. اس کو ذرا آپ ذرا میرے پیچھے پڑھیے. آپ ذرا میرے خیال میں اگر 2 دفعہ پڑھیں گے تو اچھی بات ہوگی. پہلے میں 1 دفعہ پڑھوں گا، آپ 2 دفعہ پڑھیے میرے پیچھے. اسی طرح دائیں انگلی سے دائیں طرف اشارہ کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلی سے. اور میں بولوں گا جی ضربا اس نے مارا. آپ 2 بار ریپیٹ کریں ذرا اس کو. ضربا اس نے مارا. ضربا اس نے مارا. ضربا اس نے مارا. بالکل جی. اب ضربو انہوں نے مارا، ان سب نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. ضربو ان سب نے مارا. بس اب دونوں کریے جی ایک ساتھ. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا. اگر کوشش کر کے ٹی پی آئی کر لیں گے تو ٹی پی آئی کے ذریعے گرامر جو ہے سیکھنے میں آسانی ہوگی. اب ضربا جب آپ کہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک ایسا غائب میں بندہ ہے جس نے مارا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے سامنے موجود نہیں ہے وہ بندہ، وہ دیوار کے اس طرف کہیں ہے. اس لیے ہم دائیں ہاتھ سے دائیں طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیوار کے ادھر ہے کہیں چھپا ہوا.
اس نے مارا ہے. ہاں دور ہے ایک وہ، بندہ دور ہے مذکر ہے، مونس نہیں ہے، وہ مذکر ہے بندہ، ٹھیک ہے، میل ہے جس نے مارا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، نظر آتا تو میں اس کو یہ دارابا کبھی نہیں کہتا، دربتا کہتا، کچھ اور کہتا، ٹھیک ہے. ہاں جی اس لیے دارابا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایک بندہ غائب میں، اور وہ مذکر ہے، مونس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مذکر بندہ ہے، مرد ہے کوئی جس نے مارا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، میرے سامنے نہیں ہے، کہیں غائب ہے وہ جس نے مارا ہے، ٹھیک ہے. صحیح اور درابو جو ہے جب آپ کہیں گے تو واو الف جب آپ کے آخر میں آ جاتا ہے کسی بھی فعل کے، تو اس کا مطلب ہے جمع ہو گیا، یہ جمع کا آ گیا. درابو آپ کنسیڈر کریں گے 4 انگلیوں کا میں اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ کہیں گے 3 یا 3 سے زیادہ بندے دیوار کے اس طرف کہیں چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے مارا ہے کسی کو. یہ بھی غائب ہیں. ہاں جی، یہ بھی غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں ادھر، مجھے نہیں پتا کون تھے، کون ہے اور کس طرف ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن جو ہے مار رہے ہیں، یہ ہے جو مارا ہے، مار لیا ہے، کسی کو مار دیا انہوں نے. ہماری 4 ضرب انگلیاں دائیں لگائی، طرف جائیں گی، 4 انگلیاں دائیں طرف جائیں گی ہماری. 4 انگلیاں دائیں طرف جائیں گی، دیوار کے اس طرف ہیں کہیں، ٹھیک ہے، جی ہاں مجھے جی نہیں نظر آ رہے، غائب میں ہیں، صحیح ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ٹی پی آئی کا یہ فائدہ ہے. دارابا ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ، تو آپ کے ذہن میں ایک مرد ہے کوئی جو کہ دیوار کے اس طرف چھپا ہوا ہے، اس نے مارا ہے. اور دارابو جب آپ کہیں گے 4 انگلی سے اشارہ کریں گے، 3 یا 3 سے زیادہ مرد ہیں وہ، یا لڑکے ہیں یا کوئی بھی، لیکن میل ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے مارا ہے، لیکن وہ میرے سامنے نہیں ہے، غائب میں ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے کہتے ہیں اچھا ان اب سب نے مارا. ہاں جی، تو اب آپ جو 3 کا لفظ استعمال یہ کہہ رہے ہیں، 3 کی بات کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کے بعد جو جتنے بھی ہوں گے تو جمع میں آئیں گے، وہ 3 ہاں یا جی، 4 یا 2 5 کے یا 6. بعد 2 تک جو ہے 2 تثنیہ ہوتا ہے عربی میں، اس لیے جو 2 کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، 2 کے بعد جتنے ہوں گے وہ جمع ہوں گے. صحیح 1 واحد ہوتا ہے اور 2 جو ہے تثنیہ ہوتا ہے. تثنیہ یعنی کہ اس کے لیے الگ سے لفظ آتا ہے، اس کو ابھی چھیڑ نہیں رہے ہم، اگر ہم چھیڑیں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے، جس صحیح وقت ٹائم آئے گا تو اس وقت چھیڑیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو صحیح ابھی جو ہے ہم سمپلی جو ہے واحد جمع کیے جا رہے ہیں، جو کہ آسان ہے ہمارے لیے، اور بعد میں ایک کلاس ہماری ہوگی جس میں وہ سارا کر لیں گے ہم، اس وقت ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی تثنیہ کی. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جی، جیسے فعلا سے فعلو کیا تھا آپ نے، اسی طرح دربا اس نے مارا، دائیں طرف ایک انگلی سے اشارہ، ذہن میں آپ نے بندے کی کسی کی تصویر رکھنی ہے، کوئی ایسا بندہ ہے لیکن آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن ذہن میں تصویر ہوگی کہ مرد ہے کوئی، ٹھیک ہے، لیکن دیوار کے اس طرف ہے کہیں، ادھر نہیں، میرے سامنے نہیں ہے، غائب میں، ٹھیک ہے. اسی طرح درابو کہیں گے تو 4 انگلیوں سے اشارہ دائیں طرف، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 3,000 بھی ہو سکتے ہیں، 3 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 3 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، سب کے لیے یہ لیکن 2 کے درابو آئے گی. بعد جی ہاں سب جمع ہوں گے، ہاں جی، 4 کروڑ انلمیٹڈ. ان لمیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے درابو ہی آئے گا، ٹھیک ہے. صحیح 3 یا کلیئر 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے درابو آئے گا. تو یہ آپ کو قاعدہ کلیہ پتہ چل گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. درابا صرف ایک کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ٹی پی آئی کا فائدہ ہے، ایک انگلی سے جو اشارہ کیا آپ نے، ساتوں کے ساتوں آپ کی چیزیں جو ہے ایکٹیو ہوں گی، ساتھ سے منہ سے بول بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ سیکھ جائیں، ہمیں جو اثر ہو جائے، جو قرآن میں یہ لفظ آئے اور میرے ایک دم سے جو ہے سارے احساسات اس کو جو ہے پکڑ لیں، اس کو کہ اس کا کیا مطلب، الرٹ ہو جاؤں، الرٹ ہو کے بالکل مجھے فوراً جو ہے میں الرٹ ہو جاؤں، اور مجھے جو ہے ایک دم سے کرنٹ لگے، بھائی یہ لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور میرا یعنی کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے اس کا مطلب سن کے. تو اب دیکھیے جی، چلے جی پریکٹس کیجیے ایک دفعہ پھر میرے ساتھ کیجیے. درابا اس نے مارا، درابو ان سب نے مارا. ضربو اس نے مارا، ہاں سب جی، نے مارا. ان سب نے مارا. بس اب یہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، اتنا ٹائم ہم نے لگایا. چلے آگے بڑھیے. اب جو ہے اب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ جب آپ پوچھیں گے کہ جی کیا اس نے مارا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ وہی لفظ کہنا ہے،
اور کیا ان سب نے مارا پوچھیں گے تو جواب میں بھی وہی کہنا ہے کہ ان سب نے مارا، بالکل کوئی چینج نہیں آئے گی. تو آپ جو ہے آپ ذرا دونوں ساتھی ذرا مکالمہ کریں آپس میں جی. اوکے. حل ضربا، ما ضربا، کیا آپ نے، کیا اس نے مارا؟ ما ضربا، یعنی جواب نہیں کیا مارا ہوگا اس جی؟ نے. اس نے نہیں مارا. هل حل ضربو، ضربوا، ما ضربوا. ٹھیک ہے جی، کیا بالکل کانفیڈنٹ ہو جائیے، کانفیڈنٹ ہو جائیے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح جواب آئے گا، جیسا سوال ہے اسی طرح جواب آئے گا. بالکل ویسے یہ کوئی مسئلہ نہیں، کلیئر ہے. ہاں جی، تو ما یہ ضربا، جو ما ضربوا. یہ دونوں گردانیں آپ کی بالکل پکی ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی. الدربا الدرب، یہ صرف دربا کی بات نہیں ہے، یہ اس پیٹرن پہ جو ہزاروں جو ہے 10,000 سے زیادہ ہیں، جو ہے 10,000 سے زیادہ یعنی کہ افعال ان پیٹرنز پہ آ رہے ہیں. تو آپ نے بڑا غور سے سمجھنا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے جی، کوئی بڑی بات نہیں، بس سمپل سا ہے. ٹھیک ہے جی. دربا اسی طرح جواب میں بھی اسی طرح، اور دربو اس کا جواب میں بھی اسی طرح. بالکل. اچھا، آپ زیدن ہے اور دوسری طرف زیدن ہے، اس میں کیا فرق ہوگا؟ زیدن جو ہے، ٹھیک ہے، اس والا اگر وہ زید مارنے والا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ زیدن ہوگا. اگر زید مار کھانے والا ہے تو زیدن ہوگا. یہ پہلے دن بھی بات کی تھی ہم لوگوں نے ایک دن. ایک سبجیکٹ ہے، دوسرا آبجیکٹ ہے. ہاں جی، جو مارنے والا ہے وہ دن ہے اور جو مار کھانے والا ہے وہ دن ہے. ذبح جب کرنے یہ والا اور ذبح دن ہونے ہوگا، والا. ہاں جب یہ دن ہوگا تو وہ مارنے والا ہوگا، اور جب دن ہوگا تو مار کھانے والا ہوگا. سبجیکٹ ہوگا دن اور آبجیکٹ ہوگا دن. یہ کہیے جی ایک دفعہ، سبجیکٹ ہوگا دن اور آبجیکٹ ہوگا دن. سبجیکٹ ہوگا دن اور آبجیکٹ ہوگا دن. ہاں جی. جب وہ مارتا ہے، مارنے والا ہے تو ہوگا دن، اور جب مار کھانے والا ہے ہوگا دن. تو کیا ہوگا؟ دن 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 دن. دن ذبح کرنے والا، دن ذبح ہونے والا. ہاں جی، بس بالکل، مارنے والا دن ہے، یہ یاد رکھنا ہے جی. دن جو ہے مارنے والا ہے اور دن جو ہے وہ مار کھانے والا ہے. یہ زید بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے. اور بعض کا یہ دو زبر نہیں آتے، دو پیش نہیں آتے، صرف ایک پیش بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک پیش بھی یہی، اس کا بھی یہی رول ہوگا. چلیں جی، اب آپ دیکھیے جی، اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، تھوڑا سا دماغ کو لڑانا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے خود کرنا ہے ترجمہ. حل ضرب زیدن، اب بتائیے جناب کیا ہوگا اس کا ترجمہ، ایک ایک کر کے بتائیں گے. حل ضرب، میں بتاؤں؟ اجنبی میں آپ بتانا چاہتے ہیں؟ چلیے آپ بتا دیں. حل ضرب زیدن، کیا اس نے زید کو مارا؟ ماشاء اللہ جی، زبردست. چلیے جی، اب آپ کئی اپنا افضال بھائی جواب دیجیے. کیا اس نے زید کو مارا؟ ما جواب ضرب، دیجیے. ہاں جی، ما ضرب زیدن. ہاں جی، جواب کیا ہوگا؟ کیا مانا ہوگا؟ ما ضرب زیدن، اس نے زید کو نہیں مارا. ہاں جی، اس نے زید کو نہیں مارا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آپ نے کیوں نہیں کہا جی زید نے مارا اس کو؟ کیا وجہ ہے آپ نے نہیں کہا جی زید، کیا زید نے اس کو مارا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. یوں کہا کہ اس میں زور لگے ہوئے ہیں، یہ وہ ہے ذبح ہونے والا ہے. ہاں جی، دن ہے، دن ہے تو اس لیے مار کھانے والا ہے زید. جی، مار کھانے والا ہے. مار کھانے والا ہے، بس یہ چیز سمجھنی ہے یہاں پہ جی. چلیں جی، اس طرح جمع کا بھی کیجیے جی ذرا. نیکسٹ پہ آ جائیے جی، جمع کریے ذرا. حل ضربوا زیدن. حل ضرب زیدن، ہاں جی، کیا مانا اس نے کیجیے. زید کو مارا؟ ہاں، آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجیے گا. ضربوا کا کیا مانا کیا ہوگا؟ انہوں نے جمع ہو گئی نا. جمع ہو حل گئی. ضرب زیدن، کیا ان سب نے زید کو مارا؟ ماشاء ما اللہ جی، ضرب آپ زیدن. جواب دیجیے.
جی جی نہیں انہوں نے زید کو نہیں مارا. ان سب نے زید کو نہیں مارا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہاں بھی زید نہیں کہا, جی. زید نے نہیں مارا, ان سب نے زید کو نہیں مارا. کیوں کہا جی؟ کیونکہ جی. دن ہے, جب اٹ از دن پھر جو ہے وہ آبجیکٹ ہو جاتا ہے, وہ مار کھانے والا ہو جائے. بہت اچھے جی, بہت اچھی بات سمجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بات سمجھ میں آ جائے, بات ساری وہی ہے, بس سمجھ میں آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے جی, بالکل آ رہی ہے, کوئی فکر نہ کریں. بالکل بالکل آسان ہے, بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں. اور انشاءاللہ کل آپ جو ہے قرآن جب اٹھا کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے یہ کرنے والا ہے یا جو ہے مار کھانے والا ہے, یا کھانے یعنی کہ مارنے والا ہے, یا کوئی بھی فعل ہوگا. اگر پیشیں اس کے اوپر آ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ سبجیکٹ ہے. اگر اس کے اوپر زبریں آ رہی ہیں, 2 زبر 1 زبر, تو سمجھ لیں آبجیکٹ ہے وہ. جی ہاں. چلیے جی, اسم یا حرف کے ساتھ کا, یہ, کم اور نا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پہلے ضمیر میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اسم کے ساتھ بھی جی لگ ہاں. سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور حرف کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے, دونوں کے ساتھ یہ لگ سکتا ہے. کا جو ہے تیرا جو ہوتا ہے نا, تیرا آپ کا کا. ٹھیک ہے, یہ میرا. ٹھیک ہے, اور کم آپ سب کا, اور نہ ہمارا. ٹھیک ہے, ہاں جی. کا کم یہ اشارہ ہے. کا ایک انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ, کم 4 انگلیوں سے سامنے کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ میرا اور نہ ہمارا 4 انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ. صحیح ہے. دیکھیے جی, اب کتاب کے ساتھ ہم نے ان چاروں کو لگانا ہے. چلیے جی, پہلا لگایا ہم نے کتاب کے ساتھ, لگائیے کا, لگائیے کتاب کے ساتھ. کیا معنی ہوگا کتابوں کا؟ تمہاری کتاب. تمہاری کتاب. تمہاری کتاب. کتاب بھی میری کتاب. ہاں جی. کتابکم تم سب کی کتاب. تم سب کی کتاب. کتابنا کتابنا ہماری کتاب. ہماری کتاب. کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی. کتابوں کا آپ کی کتاب, کتابکم آپ سب کی کتاب, کتاب بھی میری کتاب, کتابنا ہماری کتاب. ایک دفعہ ایک سانس میں ذرا پڑھ جائیے. کتابوں کا آپ کی کتاب, کتاب سب کی کتاب, کتابی میری کتاب, کتابنا ہم سب کی کتاب. بالکل کتاب. زبردستی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی سوال ہو, کوئی پیچیدگی, کوئی سوال نہیں. زبردست. نہیں ٹھیک, کوئی. بالکل آسان. ایک بات روک کے بول رہا ہوں میں آپ کو, ایک بات کہ میں نے نوٹ کیا کہ یہ اس کا گردان اور عربی کی فارسی گردان ایک ہی ہے. بس ٹھیک ہے جی. فارسی کا اور عربی کا مجھے یہ محسوس ہو رہی, میں نے پڑھا تھا, تھوڑی فارسی پڑھی تھی, تو ایک کتاب ہے, اس میں بھی جناب مجھے فیل کے اوپر گردان بنتی ہے, بالکل اور اس میں بھی فیل پہ بنتی ہے. بالکل. چلیے جی, اب من کے ساتھ ملاتے ہیں. اچھا, وہ تھا کہ اسم کے ساتھ ہم نے ملایا تھا چاروں کو, آپ جو حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں. حرف من ہے. ٹھیک ہے جی, حرف کے ساتھ اب ملا رہے ہیں. چلیے جی, من کا. کس کا؟ ٹھیک ہے جی. من کا مطلب کس کا؟ ہاں, منی کا سے. میرا. نہیں, دیکھیے جی, من, ہاں جی, من کا آپ سے. ٹھیک ہے جی, من کا آپ سے, من کم آپ سب سے, منی مجھ سے, منا ہم سب سے. چلیے جی, پڑھیے ذرا. من کا آپ سے. آپ سے. ہاں جی. منی من کو مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سب سے. ہم سب سے. بس من کا مطلب آپ کو آ گیا, اور باقی کا, کم, یہ اور نا کا آپ کو پہلے سے آتا ہے. من 3000 دفعہ آیا ہے. جی جی. تو اب دیکھیے جی, آپ کا, میرا کہنے کے لیے کا, یہ, کم, نا, مثلا لہو, لہم ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. فعل ماضی یعنی آپ نے کیا, میں نے کیا کے لیے میں نے تا, تو, تم, نا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے. اب دیکھیے, ٹھیک ہے, پہلے ہم کیا کرتے تھے, ضمائر جب ہم نے پڑھے کا, یہ, کم, نا, یہ جو ابھی پیچھے آپ نے پڑھا نا, یہ ہم پہلے کر کے آئے, یہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. کا, جی, کم اور نا سے ملا کے ہم بناتے تھے. ٹھیک ہے.
عروف بناتے تھے. اب جو ہے کیا کر رہے ہیں, اب فعل ماضی کی صورت میں یہی چیز تا آئے گا. آپ کا جب کہنا ہوگا نا آپ کا, ٹھیک ہے, تو تا آئے گا, تا زبر تا, نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تا زبر تا آئے گا. اور اگر میرا کہنا ہو کیا آئے گا, تا پیش تو میں ہوں, جیسے آپ نے میرا بات کی نا, تو کہنا میں, میرا کہنا ہو تو آئے گا. ٹھیک ہے جی, تا پیش ہاں تو. اور تا پیش میم تم آئے گا آپ سب کے لیے. اور نہ اسی طرح جیسے کم آ رہا ہے نا, کم آ رہا ہے ادھر کم آ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ تم آئے گا, ماضی میں تم صحیح آئے گا. اور نہ اسی طرح رہے گا جیسے ماضی میں بھی اسی طرح ہے اور حروف کو بنانے میں بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے جی, تو نہ اسی طرح رہے گا. اب دیکھیے مثال یہاں پہ دو تو آپ کو اسپر ہو گئے تھے نا, دربا دربو. آپ کوئی بھی آپ کو بولے آپ نے غلطی وہاں نہیں کرنی, مجھے معلوم ہے آپ بالکل اچھی طرح سمجھ گئے. اب اگلے 4 سمجھنے کے لیے یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیں جی, تا زبر تا جس آخر میں آئے گا تو آپ کے معنی دے گا آپ نے مارا. ٹھیک ہے, تاپش تو جب آخر میں آئے گا تو کہے گا میں نے مارا. صحیح ہے. اچھا, اور تاپش تم آئے گا تو جب آئے گا, تم آئے گا تو آپ سب نے مارا, اور نہ جب آئے گا تو ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے جی. بس اب چلیے بسم اللہ کریے. ٹھیک ہے, دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. چلیے کہیے جی, دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. میں نے مارا, دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. بالکل, اگر ٹی پی آئی کے اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے اگر اشارہ کر سکیں صحیح ہے, نہیں تو نو پرابلم. چلیے جی, دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. ہاں جی, آپ درب تم کیجیے, درب تم آپ سب نے مارا, اور آپ سب نے درب مارا. نہ. درب نہ ہم سب نے مارا. اس میں رہیں گی 4 گنے رہیں گی. بالکل جی, درب نہ ہم سب نے مارا, درب تم آپ سب نے مارا, اور درب نہ ہم سب نے مارا. تو اب یہ سارے آپ کے ہوئے جی, 6 کے 6 سیگے آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے جی, دربا اس نے مارا, دربو ان سب نے مارا, دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا, درب تم آپ سب نے مارا, دربنا ہم سب نے مارا. دربا, درب تو, دربت, درب تو, درب تم, دربنا. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ذرا ٹی پی آئی کے ساتھ ہم کریں گے تو آسانی ہوگی, کیونکہ ساتوں کے ساتوں جو ہے چیزوں کو ایکٹیو کر رہے ہیں ہم. دیکھیے جی, دربتا میرے سامنے ایک بندہ ہے جس کو میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں بھائی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مثلا آپ میرے سامنے, آپ کو میں کہہ رہا ہوں, یہ تصویر میں آپ نظر آ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہا ہوں جی دربتا آپ نے مارا. دربتا آپ نے مارا. ہاں جی, آپ اپنے بارے میں کہیں گے, یا میں اپنے بارے میں جب کہوں گا, میں خود اپنے بارے میں, درب تو میں نے مارا. ٹھیک ہے, درب تو درب تو میں میں نے نے مارا. مارا. ہاں جی, دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. دربتا آپ نے مارا, دربتا آپ درب نے تو میں مارا, نے مارا. دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. اگین دوبارہ کریں, دربتا آپ نے مارا, درب تو میں نے مارا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو بس یہ ہے کہ یاد رکھنا ہے. اور اسی طرح جب جمع کریں گے تم آخر میں آ جائے گا, درب تم آپ سب نے مارا, درب نہ ہم سب نے مارا. یہ ہو گیا جی. تو بس یہی ہے, اسی کا کھیل ہے سارا. اب جو اب جواب آتا ہے جی حل دربتا. اب منع کریں ذرا اس کا, حل دربتا کیا مطلب ہوگا؟ حل کیا اس نے دربتا, مارا, کیا اس نے مارا. دیکھیں دیکھیں دیکھیں, غور کیجئے ذرا. اس نے تو ہم آگے, وہ کل کی بات رات گئی, بات گئی, وہ ختم ہو گیا. وہ اب ہم یہ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں, وہ تو گئی بات, یہ تو اس کو ہم نے ڈم کر دیا, ادھر ختم ہو گیا. یہ اس کو سیکھ لیا ہم نے, اس کو لاک کر دیں آپ. وہ کی بات ہی ختم ہو گئی, اس کی بات ہی چلی گئی. اب بات آ رہی ہے سامنے والے بندے کی. میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جی آپ نے مارا بھائی, اس دن مجھے مارا تھا, آپ جب حلقہ رضوان میں ہوا کرتے تھے, ایک دن آپ نے مجھے مارا. ٹھیک ہے جی, تو میں نے بات بھی یاد کرا دی, آپ نے مارا مجھے. ٹھیک ہے جی.
تو اب جو ہے چلیے آگے بڑھیں۔ ہاں تو آپ کی بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے. صحیح ہے، اس نے یہاں نہیں داخل ہونا، آپ اس نے بھی نہیں آنا، انہوں نے بھی نہیں آنا. چلیے جی، ٹھیک ہے، ضربت الضربت آپ بولیے کیا مطلب ہے؟ حل ضربتا، آپ پوچھ رہے ہیں کیا اس نے مارا؟ پھر اس آپ ما لا رہے ضربتم، اس تو آئے گا ہی نہیں نا. کیا آپ نے مارا پوچھا جا رہا ہے نا. تا تا جو ہے تا آ رہا ہے نا. حل ضربتا آپ کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیے یہ دیکھیے، حل ضربتا ہاں جی، آپ نے مارا. ہاں آپ نے مارا، ہاں جی، تو یہ آ رہا ہے حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ہاں، ضربتا پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے مارا. ما ضربتا، ہاں جی، تو یہ اس آپ کیوں لا رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ ذرا مجھے سمجھائیے. اس نے مارا آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ کوئی ذہن میں کیا وجہ ہے تاکہ اس کو ٹوٹلی اس کو ختم کر دیا جائے اس وجہ کو. نہیں وہ نہیں وجہ نہیں ہے کوئی بھی. ہاں ما بس اگر ضربتا میں، کچھ، کیونکہ ذہن میں اگر خلل کوئی وجہ ہے اس کی، تو اس کو ہم ٹوٹلی جو ہے یہاں سے آؤٹ کریں گے، تو آپ کو نیکسٹ ٹائم یہ آپ غلطی نہیں کریں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کیوں آپ نے اس نے کیوں کہا، آپ نے اس کی بنیاد اس نے کیوں کہا آپ نے؟ اس میں یہ ہے ہی نہیں، اس کو نہیں ہاں پتا. نہیں ہے، لیکن کیوں کہا وہ وجہ آپ جو اپنے ذہن سے نکال دی. اس کو جو بھی جس کی وجہ سے آپ نے اس نے کہا، یا ایسے ہی آپ نے کہہ دیا، تو اس کو نکال دیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ کی یہ کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جڑ کو یہاں ختم کر دیں گے. جو بھی بیماری کی جڑ ہے اس کو ختم کریں گے تو نیکسٹ ٹائم غلطی نہیں ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں، چلیں ہم تو ٹھیک ہے جی. حل ضربتا آپ نے سوچنا ہے، ٹی پی آئی ہم کر رہے ہیں، ہم 7 چیزوں کو بروکار لا کے یہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم جو ہے الٹ اپ ایسے نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے جی، ساری چیزوں کو دیکھ کے جائزہ لے کے پھر جو ہم کر رہے ہیں سارا. حل ضربتا کیا ہاں جی، اس نے مارا، ہاں حل جی. ضربتا کیا کیا اس تا نے مارا. نہیں جی، تا اب تو ہاں، اس نے اس کو تو لانا ہی نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تا 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 جب آتا ہے تو آپ نے. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہاں سے تا تو میرا آئے گا، تا آپ کا آئے گا. ٹھیک جی، بس حل صحیح، ضربتا کیا آپ نے مارا. ٹھیک ہے جی، اس کا بالکل آپ تصور ہی ختم کر دیں. ٹھیک ہے. ما ضرب تو نہیں، میں نے نہیں مارا. میں نے نہیں مارا. آگے اگلا بولیے جی، یہ والا. حل ضربتم ہاں جی، 4 انگلیوں سے سامنے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. آپ سارے لوگ میرے حل سامنے ہیں. ضربتم ہاں، مانا حل کیا ہوگا؟ ضربتم کیا؟ ما ضربنا، نہیں ہم نے نہیں مارا. ہاں جی، نہیں ہم نے نہیں مارا. بہت اچھے. لیکن حل ضربتم کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا پوچھ رہا ہے وہ بندہ؟ کیا تم سب نے مارا؟ ہاں جی، بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ بات ہے جی. اس کو سمجھ میں تھوڑا آ رہا سا، ہے. ہاں سمجھ آپ کو آ گئی ہے. صرف یہ بار بار آپ ذرا پریکٹس کریں یہ گے. سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے کیفیت ہو رہی ہے، ٹھہر نہیں رہا. وجہ یہ ہے بس. ہاں بس انشاءاللہ کوئی بات طبیعت ٹھیک ہوگی تو بالکل کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں جی. یہ سمجھ بہت تو آ بڑی رہی بات. ہے، سمجھ میں تو آئی ہے الحمدللہ. ہاں جی، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اسی پیٹرن پہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ. اب زید شامل کر دیا ہم نے انشاءاللہ جی. حضرت نبی بھائی اب آپ کی باری ہے جی، ذرا اس کو کریے. حل ضربت زیدن، کیا تم نے زید کو مارا. جواب ہوگا ما ضربت زیدن، میں نے زید کو نہیں مارا. ماشاءاللہ. جمع میں آئیے. حل ضربتم زیدن، کیا تم سب نے زید کو مارا. ما ضربنا زیدن، ہم سب نے زید کو نہیں مارا. ماشاءاللہ، بہت اچھا. ہمارا. اچھا، ہم کہتے تھے نا سمع اللہ لمن حمیدہ. اب آ گیا سامع کی باری آ گئی. سامع اللہ لمن حمیدہ ہم نے پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تعریف کی. سن لی. ٹھیک ہے جی. سامع اس نے سنا. جس طرح دربا تھا اسی طرح سامع ہے، اس نے سنا. سامعو ان سب نے سنا. جی ہاں، یہ دونوں کے سامع سامعو. سامع سامع. ٹھیک ہے جی. جمع سنگل ہے. ہاں جی، سنگل ہے. اس نے سامع اس نے سنا. سامعو ان سب نے سنا.
جی ہاں اچھا، لیکن یہ جی ہاں کے بجائے اگر آپ اس کو ریپیٹ ایک دفعہ کر دیں تو وہ اچھا ہوگا. سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا. سمعہ اس نے سنا، سمعو سب نے سنا. پھر بولیے جی، سامعہ سمعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا. سمعہ اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا. بہت اچھے. سمعہ اس نے سمعو ان سب نے سنا. ہاں جی، اب سوال اب عربوں کو بلاتے ہیں آپس میں، سوال کر رہے ہیں جی، حل سامعہ کیا اس نے سنا، اور نعم سامعہ جی ہاں اس نے سنا. حل سامعو کیا ان سب نے سنا، نعم سامعو ان سب نے سنا. بالکل کوئی اس میں نئی چیز نہیں. دنیا کے نام لگے گا بس. ہاں، اب القرآن ہم لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، القرآن اور القرآن دو ہیں جی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا اگر قرآن ٹھیک ہے فاعل ہوگا، سبجیکٹ ہوگا تو القرآن آئے گا. اگر قرآن آبجیکٹ ہوگا تو القرآن آئے گا. دیکھیے جی، اب آپ نے تھوڑا سا یہاں آئیڈیا لگانا ہے کہ قرآن جو ہے کس معنی میں آ رہا ہے. حل سامع القرآن، جی بتائیے جی کیا نام ترجمہ ہوگا. نام سمع القرآن. ہاں جی، ہاں سامع اس نے کا قرآن مطلب ہوتا سنا. ہے اس نے سنا. اس نے قرآن سنا. ہاں جی، کیا اس نے قرآن سنا، بالکل ٹھیک ہے. نام سامع کوئی القرآن، چیز جواب آئے گا جی ہاں اس نے قرآن سنا. اسی طرح جو ہے حل سامع القرآن، کیا ان سب نے قرآن کو سنا، جواب آئے گا جی نام سامع القرآن، جی ہاں ان سب نے قرآن کو سنا. کوئی خاص بات نہیں، نام بڑھے گا، کچھ چیز نہیں آئی. بس کچھ صحیح نہیں آئے گی وہی. جی ہاں جی، اسی طرح جیسے ہم نے تا تو تم ابھی کیا تھا پچھلے فعل میں، اسی طرح اس میں بھی کریں گے. صحیح ہے. آج آپ کو میں ہوم ورک دوں گا، آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں گے. ٹھیک ہے جی، واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا. آج جو ہوم ورک دو ملیں گے نا، ریکارڈ کر کے بھیجیں گے تب آپ کی پریکٹس ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. چلیے جی، سمیتا سمیتا سمیتو سمیتم، سمیتا سمیتو سمیتم سمینا. سمیتا آپ نے سنا، ترجمہ کیجئے. چلیے جی، سمیتا ترجمہ کریں. آپ نے سنا. سمیتو، سمیتو میں نے سنا. میں نے سمیتم، سنا. آپ سب نے سنا. ہاں جی، سمینا. ہم سب نے سنا. ماشاء اللہ جی، زبردست ہو گیا. اچھا جی، حل سمیتا جواب میں تا ہے تو آئے گا. ٹھیک ہے جی، حل سمیتا کیا تم نے سنا، نام سمیتو نام سمیت. جی ہاں میں نے سنا. حل سمیتم کیا آپ سب نے سنا، نام سمینا جی ہاں ہم نام سب سب نے نے. سنا. میں جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں، پچھلا ہم نے پورا اس پہ تفصیل کی ہے. چلیے جی آگے ٹھیک ہے. قرآن آ گیا جی. کیا آپ نے قرآن کو سنا، سوال ہوگا جی حل سمیت القرآن، نام سمیت القرآن. سمیت القرآن. ماشاء اللہ آپ نے تو پڑھا ہے، بہت اچھی بات ہوگی. چلیں جی، حل سمیتم القرآن، نام سمیعنا القرآن. سمینا القرآن، جی ہاں جی ہم نے قرآن کو سنا. اب یہ تھوڑا سا ادھر دیکھیے، سمیتم ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ آگے اس کو ملانا تھا قرآن کے ساتھ، اس لیے سمیتم ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے بس. یہ فرق ہے. اوکے، اب آپ کا ہوم ورک ہے جی، آپ نے عالمہ کرنا ہے. عالمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اور اس کے بعد جو عاملہ کرنا ہے، عالمہ اور عاملہ، یہ دونوں آپ کا ہوم ورک ہے. ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج. ٹھیک ہے جی، عالمہ اور عاملہ. کب بھیجنا آپ سر ہوں گے؟ بالکل جی، ریکارڈ کر کے اپنی آواز میں مجھے بھیج دیجیے گا. نہیں، کب بھیجنا ہے؟ آپ سو رہے ہوں گے، آپ تو سوئیں گے جا کے. آپ بھیج دیجیے کل تک، کل کلاس سے پہلے تک، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے. کل کلاس سے پہلے ٹائم تک. دیجیے. بالکل، یہ جو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سے پہلے تک کسی وقت بھی بھیج دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے. 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوں گے. تو چلیے، نقطہ تعلیم آخر میں دیکھتے ہیں جی. چوتھا ہوم ورک کتاب سے پڑھیے. آج کتاب بھی شیئر ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنے؟ کیسے ہم ان کے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، علم سیکھنے کے فضائل سنیے۔ بہترین علم قرآن کا علم ہے، کیوں نہ ہم علم کے راستے پر چلیں۔ اور ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے جی علم کا سیکھنا، خاص طور پر قرآن کا جو علم ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، تو جنت کے راستہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، فرشتے اپنے پر ہمارے لیے بچھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس خوشی میں جو کام یہ ہم کر رہے ہیں ان کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے ان فرشتوں کو کہ اللہ کا علم یہ سیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم از کم 10 منٹ نکالیں، آپ نے 10 منٹ آپ نے نکال کے کتاب پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کتاب آپ کو شیئر ہو جائے گی آج انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے چوتھا ہوم ورک اس کورس کی کتاب کا روزانہ 10 منٹ کا مطالعہ ہے۔ 5 منٹ پہلے آپ کا ہوم ورک آ گیا قرآن سے دیکھ کے پڑھنا، 5 منٹ زبانی پڑھنا، پھر جو تیسرا جو تھا شیٹ جو ہوتی ہے معنی کی، الفاظ معنی کی شیٹ کو پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھا جو ہے یہ آپ کا 10 منٹ آپ نے کتاب کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گئے جی 5 5 10 منٹ، 5 وہ کر لیں 15 منٹ، اور 25 منٹ آپ کا ہو گیا تقریباً۔ اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کرے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آخر میں یاد رکھیے کہ سبق نمبر 11 جو آج ہمارا اختتام ہوا ہے، اس کے آخر تک ہم نے 131 الفاظ سیکھ لیے یہ چند دنوں میں، جو کہ 30,797 بار قرآن میں آئے ہیں۔ اور دیکھیے اگر آپ سکیل کا جائزہ لیں تو ہم نے 0 سے شروع کیا تھا، 5,000 10,000 20,000 30,000 سے بھی آج کراس کر گئے ہم، 30,797 الفاظ آج ہم نے سیکھ لی۔ ٹارگٹ ہمارا 4,500 یعنی کہ 78,000 الفاظ تک پہنچنا ہے۔ تو ہم گامزن ہے اپنی منزل کی طرف، الحمدللہ نان سٹاپ انشاءاللہ چل رہے ہیں ہم۔ 7 ہوم ورک میں سے آج ہم چوتھے ہوم ورک پہ پہنچ چکے ہیں، تو چاروں ہوم ورک آپ پہ اب لازمی ہو چکے ہیں۔ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، کتاب 10 منٹ پڑھیں گے، اور بک لیٹ جو چھوٹی سی آپ کو شیٹ ملے گی ترجمے جو جس میں الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ جو اپنی وساطت کے مطابق جب تک آپ کمپلیٹلی اس کو ریوائز کر لیں جتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، ان میں سے آپ کا انتخاب ہوا ہے جو کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعت میں قرآن کا یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک ایک موتی اور ایک ایک جسے آپ کہیں جی ہیرا، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے موتیوں اور ہیروں سے کم نہیں ہے جو کہ آپ چن رہے ہیں۔ ان کو ضائع مت ہونے دیجیے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں میری مدد فرما۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔